دیکھو میں یہاں KPK میں بہت سے علاقوں میں گیا ہوں، ایک کمزوری بہت ملی ہے، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ کہہ رہا ہے میں وصیت کر رہا ہوں۔ دیکھو وصیت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو آخری کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت۔ وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اب لوگوں نے کہا بیٹے جمع ہو گئے، ابا کوئی وصیت کریں آپ، تو فوراً آپ کہتے ہو ہاں میں وصیت کرتا ہوں۔ بچے آگے نا کاغذ قلم لے کے، ابا کوئی بہت اہم بات کرنے والے ہیں کیونکہ اب یہ آخری کلام ہے، تو آپ نے کوئی فضول بات کر لی ہے بھائی، تو وقار کم ہو جائے گا نا آپ کا۔ تو وصیت بہت اہم حکم کو کہا جاتا ہے۔ اللہ پر موت واقع نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے یہاں اپنے لیے لفظ کون سا استعمال کیا؟ وصیت کا۔ یہ وصیت کا لفظ اللہ والدین کے حقوق کے بارے میں استعمال کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، وصیت کی ہے۔ اور وصیت کا لفظ اللہ یہاں بھی استعمال کر رہے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو دگنا تو آدھا کس کو ملے گا؟ بیٹی کو، اور بیٹی کو حصہ آج کل نہیں۔ بہن کا حصہ، باپ تو بیچارہ مر جاتا ہے، بھائی بہنوں کا حصہ کھا جاتا ہے، نہ زمین میں حصہ دیا، معاف کرا لیا جاتا ہے۔ یہ بھی جو بہت زیادہ نیک ہے وہ معاف کرواتے ہیں۔ معاف کروانا ہو نا تو پہلے 2-3 کروڑ کی رقم اس کے ہاتھ میں رکھا کرو، بولے تمہارا حصہ ہے، ایک دن اس کو اپنے ہاتھ میں گھماؤ، پھر اگلے دن معاف کر دو، پھر معافی سمجھ میں آتی ہے واقعی دل سے معاف کیا ہے۔ اوپر کی معافی ہو تو بہنوں کو تو ویسے ہی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے نا، تو بھائی ارادہ کرتے ہو نا کہ بہنوں کو ان کا حصہ، تو دنیا اگر حرام ہی کھانا ہے تو پھر سابق صدر سے کو کیوں پھر ہم، وہ تو سب سے اچھے پھر وہ ہیں نا جو ہمارے سابق صدر تھے، 5 سال کامیابی کے ساتھ گزار کے گئے ہیں، ان پر یہی تو الزام ہے نا، کھایا بہت ہے انہوں نے، تو بھائی ان پہ اور ہم میں کوئی فرق ہوگا پھر؟ بھائی ان کے پاس کھانے کے وسائل زیادہ تھے، زیادہ کھا لیا، ہم صرف بہن کی کھا سکتے ہیں، محلے میں اور کسی کا کھا کے دکھاؤ وہ تمہیں مار دے گا جان سے۔ تو ہم، یہ مسجد کی اذان ہو رہی ہے، اچھا موبائل کی، تو ہم تو بہن کا کھا سکتے ہیں، وہ کمزور ہے، وہ جو ہمارے محترم تھے 5 سال کامیابی سے گزار کے گئے، وہ جس کا کھا سکتے تھے انہوں نے کھا لیا، ہم چونکہ بہن کے علاوہ کھا نہیں سکتے تو لہٰذا ہم صرف کس کا کھا رہے ہیں؟ بہن کا۔ لیکن فرق اللہ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو جس پہ بس چلتا ہے آپ کھا لیتے ہو۔ تو یہ تھوڑا مال اس کی قربانی دو گے اللہ کے لیے۔ آج میں نے جب کیلاش دیکھا نا، اتنی حسین وادی، میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا اسے دیکھ کے جنت میں جانے کا دل چاہ رہا ہے کہ جنت کیسی ہو۔ ابھی میں تھوڑے دن پہلے تھر گیا تھا، ایسے صحرا ریگستان میں شدید گرمی میں لوگ تمبو لگا کے ٹینٹ لگا کے پڑے ہوئے ہیں وہاں، ایسے علاقے بھی ہیں زمین میں، اور ایسی آبشاریں، ایسے چشمے، ایسے انار کے درخت اور جناب سیب سے بھرے ہوئے باغات اور ناشپاتیاں ایسے لٹک رہی ہیں، اور انگور کی بیلیں، اور چاروں طرف کیا ماشاءاللہ گرینری ہے۔ تو میں حیران ہوا، اللہ نے اسی جنت کے ہم سے وعدے کی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو جنت اللہ دے گا نیک لوگوں کو، تو اللہ کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے دی جائے، بہن کو اس کا حصہ دے دیا جائے۔ آپ دنیا میں تھوڑا کم کما لو، اس کم میں اللہ انشاءاللہ برکت بہت دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بیرون ملک سفر کرنا تھا، تو حضرت مولانا طاری جمیل صاحب، کہیں بہت پرانی بات ہے 25-30 سال پہلے، تو والدہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے، تو حضرت سے مشورہ کیا کہ حضرت میں امریکہ کا ویزا آ گیا، میں جانا چاہتا ہوں کمانے کے لیے، لیکن والدہ اکیلی ہو جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے، حضرت کپڑے دھو رہے تھے، کہتے ہیں میری طرف چہرہ اٹھایا اور کہا کہ یار وہاں کوئی اور اللہ ہے، یہاں کوئی اور اللہ ہے، جو اللہ وہاں دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، تو اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہو اکیلی ماں۔ کہہ رہے ہیں بس وہ بات میرے دل پہ لگی، میں نے کہا بھائی رزق کون دے گا؟ اللہ۔ کہہ رہے ہیں یہاں ماں کی خدمت کی ہے، اتنا رزق اللہ نے دیا کہ ماشاءاللہ فیکٹریوں کے مالک ہیں، آج سب بہن بھائیوں سے زیادہ کما رہے ہیں۔
تو بھائی بہن کو اس کی وراثت دے دو، جتنا بچے گا نا اس سے کاروبار کرو، انشاءاللہ اللہ اس میں بہت زیادہ، بولو بھائی، اور یہ جو آپ کا کلچر ہے علماء کا، بزرگوں کا، ٹیچروں کا، ٹیچر چاہے یونیورسٹی میں ہو، اسکول میں ہو، وہ بہرحال کیا ہے، وہ استاد ہے نا، اس کا احترام کرنا، بڑوں کا احترام، اور جو ہے چھوٹوں پہ شفقت. تبلیغ والے کہتے ہیں نا بڑوں کا احترام اس لیے کرو ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ، چھوٹوں پہ شفقت اس لیے کرو ان کی برائیاں ہم سے کم. جس کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے نا وہ الٹا سوچتا ہے، کہتا ہے یہ جو بڑا ہے نا یہ مجھ سے بھی بڑا بدماش ہے. میں نے جو عیاشیاں کی اس کمبخت نے مجھ سے بھی زیادہ عیاشیاں کی، لہٰذا اس کا احترام تو بالکل بھی نہیں کرو. اور چھوٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار ہم نے میں نے تو حج بھی کیا اس نے حج نہیں کیا، ہم نے تو عمرہ بھی کیا اس نے عمرہ نہیں کیا. تو جب انسان کی کھوپڑی الٹی گھومتی ہے تو یہ سوچتا ہے. تبلیغ والے آپ کی کھوپڑی کو کیا کر دیتے ہیں، تھوڑا سا سیٹنگ پہ لے آتے ہیں، ان کے پاس پلک پانے اسکرو جہاں سے ڈھیلا ہوتا ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں اس کو. تو یہ ہے بہنوں کی وراثت کا معاملہ ہے. اور دوسرا، نماز تو سب سے پہلے اسلام میں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. دوسرا، تعلیم ضرور حاصل کرو لیکن اپنے کلچر کو تباہ نہ ہونے. اور میں کہتا ہوں ایسی یونیورسٹیاں خود بناؤ. جو تاجر لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دی ہے وہ اپنا اسکول بنائے بھائی. کو ایجوکیشن سسٹم کو کیا کریں، ختم. یہاں سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کرو کہ اسمبلی میں آواز اٹھائیں کہ ہمیں یہ کو ایجوکیشن سسٹم منظور نہیں ہے، یہ ہماری اولادوں کو بگاڑ دے گا، ہماری بچیوں کو بےہودہ بنائے گا. ہمیں ایجوکیشن چاہیے. کیا لڑکے الگ اور لڑکیاں الگ نہیں تعلیم حاصل کر سکتی؟ یہ کیا دیکھو گورنمنٹ تو لوگوں کو دیکھتی ہے، لوگ کیا چاہ رہے ہیں. لوگ جب احتجاج ہی نہیں کرتے تو گورنمنٹ کہتی ہے چلنے دو. گورنمنٹ موبائل میں فوج چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ اور پڑھائی کو تھوڑی فوکس کرتے ہیں. تو ہاں کچھ ہے. تو بھائی اسلام سے محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ دوسری بات، نماز پابندی سے. اسلام سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نماز کی. تیسری بات، حقوق العباد میں وراثت، چپ ہو گئے، دینی ہے نا. وراثت کیا کرنی ہے؟ دینی ہے. جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا حصہ دینا. اور حیا کو معاشرے میں فروغ دینا. اپنی خواتین کو سمجھاؤ، دیکھو اللہ نے حیا میں جو عورت کی عزت رکھی ہے وہ بے حیا بننے میں نہیں رکھی. حیا میں جلد نکاح کو فروغ دینا. اسلام دیر سے شادی کا قائل ہے، جلدی نکاح کا قائل ہے؟ جلدی نکاح کا قائل ہے. لڑکی بالغ ہو اس کا نکاح کرو. تو اس کو فروغ دو معاشرے. بالغ ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے، نکاح کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے. وہ میں ایسے بہت سارے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں. کم عمری میں لڑکیوں کی شادی ہوئی، آج خوش ہیں الحمدللہ اپنے گھروں میں، اور پڑھ بھی رہی ہیں. اب اس کی پڑھائی کس کے ذمہ ہوگی؟ سسرال کے ذمہ ہوگی. باپ کا بوجھ نہیں ہوگا، وہ کس کا ہوگا؟ سسرال کا. تو اچھا ہے نا، وہ کمبخت جب فائدہ اٹھا رہا ہے اپنی بہو سے تو اس کا پڑھائی کا خرچہ بھی اس پہ ہونا چاہیے نا. باپ پہ کیوں ڈال رہے ہو خرچہ؟ باپ اپنی پڑھائی سے بچی کو ڈاکٹر بناتا ہے، پیڑے کون کھاتا ہے؟ سسرال. چلو بیٹوں کو باپ اپنے خرچے پہ پڑھاتا ہے نا تو بیٹے اسی پہ کام آتے ہیں نا. بیٹیوں کو باپ پڑھائے گا اپنے خرچے پہ، فائدہ کون اٹھائے گا؟ ریڈی میڈ بہویں چاہیے آج کل. ساسیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے، مجھے چاہیے ڈاکٹر. ریڈی میڈ. خرچہ ایک کمبخت نے نہ کیا، وہ فائدہ پورا کون اٹھائے گا؟ وہ سسرال اٹھائے گا. اسلام کہتا ہے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو، تاکہ اب یہ پڑے گی تو کس کمبخت کے خرچے پہ؟ وہ جو کمبخت ہے نا اس کا میاں، وہ پڑھائے گا اس کو، کیونکہ فائدہ کس نے اٹھانا ہے؟ اب اس کی بیوی اگر ڈاکٹر ہوگی تو عزت کس کی ہوگی؟ اس کے میاں کی ہوگی نا. 10 لوگوں کو بتائے گا میری وائف کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے. لوگ پوچھیں گے کس کے خرچے پہ خرچہ؟ اب لوگ پوچھتے ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے خود اپنا خرچہ نہیں، اپنی بہو پہ خرچہ نہیں کیا ہوتا. کل کو جب لوگ پوچھیں گے کس کے خرچے پہ، کہے گا میرے خرچے پہ. ویل ڈن، شاباش، زندہ باد. پھر خوشی کا مقام ہے. ابے تو نے پکی پکائی اور ریڈی میڈ بہو مل گئی ہے کمبخت. اس باپ کا تو نے تیل نکال دیا نا، جس نے 6 بیٹیوں کو پڑھا لکھا کے جوان کیا، ان کی شادیوں کے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو سارا نظام کیا چل رہا ہے؟ الٹا چل رہا ہے. آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ سیدھا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہاں جو اصل دورہ میں نے کیا ہے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے میرا یہ دورہ ہے، کیونکہ یہاں میں تھر میں گیا، ان لوگوں کی میں نے خدمات دیکھی تو میں حیران ہو گیا. انسانیت کے لیے یہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں. میں اس ٹرسٹ کا نہ ممبر ہوں نہ میری سرپرستی ہے.
لیکن مجھے ایک ایسا ٹرسٹ نظر آیا جس پہ میں نے کہا پورا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. تو میں نے ان کے کام دیکھے, کنویں بنائے ایسے پسماندہ علاقوں میں. چترال بھی جو میرا یہ دورہ ہوا ہے نا, یہ انہی کے تحت ہوا ہے. یعنی انہی کے کو میں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں آپ کے میں پروجیکٹ دیکھوں, تو یہاں میں نے چترال میں کیلاش میں دیکھے ان کے پروجیکٹ. بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے ان کو اتنی توفیق دی ہے. تو آئندہ جب میں آؤں گا, یہ بار بار کہہ رہے ہیں آپ یہاں بیان نہیں کر رہے, وہاں بیان نہیں کر رہے, تو جب بھائی آپ ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ, ہمارا یہ دورہ ہی بیانات کے لیے ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو دورہ ہی بیانات کے لیے ہوگا, پھر انشاءاللہ کالج میں بھی بیان کریں گے, یونیورسٹی میں بھی کریں گے. یہاں یونیورسٹی میں زیادہ تر علماء ہیں الحمدللہ, پروفیسر ہیں, لیکچرار ہیں. یہ بڑا اچھا کام کیا علماء, دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیکن وہ علماء جو صرف مدرسوں کو فوکس کر رہے ہیں ان کو برا نہ سمجھیں, دونوں چیزیں ضروری ہیں نا. کچھ علماء مدرسوں کے لیے وقف ہوتے ہیں, کچھ یونیورسٹیوں کے لیے وقف ہوتے ہیں, تو دونوں تاریں چلنی چاہیے. دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو حساب کتاب چلے گا. اگر ہم دنیا سے بالکل پیچھے رہ گئے تو یہ دنیا کی باغ ڈور ممکن ہے ملک دشمنوں کے ہاتھ میں چلی جائے, اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں چلی جائے, تو ملک کا نقصان ہوگا اور اسلام کا نقصان ہوگا. اور ایک آخری بات دیکھو, کیونکہ میرا یہ پہلا اور آخری بیان ہی ہے یہاں پہ, عصبیت کو فروغ نہیں ہونے دینا ہے, لسانیت کو. دیکھو یہاں ماحول بہت اچھا ہے, یہاں پھڈے بازی نہیں ہے, فرقہ واریت ہے ہی نہیں. تو جو چیز نہ ہو پہلے سے اگر اس کو پکڑ لیں تو اچھا ہے نا. تو جو یہاں فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرے نا, اس کو نہیں پنپنے دینا آپ نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کسی بھی لیبل سے مسلمانوں کو فرقہ واریت میں الجھانے کی کوشش کرے, اس کو یہاں آپ نے پنپنے نہیں دینا, کیونکہ یہاں فرقہ واریت بالکل بھی نہیں. جو مذہبی منافرت پھیلائے, چاہے غیر مسلموں کے ساتھ ہی لڑوانے کی کوشش کرے نا, پھڈے بازی. یہاں بہت سے غیر مسلم بھی ہیں, لیکن مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کوئی پھڈا نہیں ہے. تو اگر کوئی مسلم غیر مسلم فسادات کی, دیکھو جو ملک دشمن عناصر ہے نا, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑ کیسے سکتا ہے مسلمان, وہ ہر وہ سطح پہ لڑوائے گا جہاں ان کو پتا ہو کہ ان کے جذبات سے کھیلا جا سکتا ہے. تو یہاں آپ نے جیسے ماشاءاللہ غیر مسلم, یہ پاک ٹرسٹ تو یہ کیلاش تو غیر مسلم ہے نا, وہاں بھی الحمدللہ فلاحی کام کر رہے ہیں. تو یہاں یہ جھگڑا آپ نے نہیں ہونے دینا. تیسرا کام, یہاں ملک دشمن عناصر نہیں پیدا ہونے دینے. ریاست کے خلاف کوئی بھی لے کے جاتا ہے, اس سے کیا ہو جائے گا, آپ کا یہ ہستہ جو گلشن ہے نا, یہ آپ کا باغ جہاں امن و امان ہے, یہ سب کیا ہو جائے گا, تباہ. لسانیت کے یہ پٹھان ہے, یہ چترالی ہے, یہ گلگتی ہے, یہ مہاجر ہے, یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے. ہر قوم کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے, اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. اللہ نے فرما دیا لتعارفوا, یہ سب پہچان کے لیے. ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے نا, وہ اچھا بھی لگتا ہے دیکھنے میں. سب کے ایک ہی کلچر ہوتے تو مزہ آتا, تھوڑی مزہ آتا. تو ہر ایک کا اپنا کلچر ہے. مہاجر پان کھاتے ہیں, ہمارے پٹھان بھائی نسوار کھاتے ہیں. اگر سارے ہی نسوار کھانا شروع کر دیں تو پان کی پیکیں کہیں نظر آئیں گی آپ کو. اور اگر سارے پان کھانا شروع کر دیں تو جو نسوار نکال کے یہاں رکھنے کا, جو ہمارے پٹھان بھائی ایسے چٹکی نکال کے ڈال رہے ہوتے ہیں, وہ جو منظر ہوتا ہے وہ نظر آئے گا. تو ہر قوم کا بس سٹے پہ بات نہ آئے, ٹھیک ہے نا, بس پان نسوار تک تو ٹھیک ہے, اس سے آگے نہ جائے گا. تو مہاجر لوگ پان کھاتے ہیں, پیکیں آپ کو ماشاءاللہ نظر آتی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اور پٹھان بھائی ہمارے, یہ ہر قوم کا اللہ نے کیا رکھا ہے, ایک کلچر. گلگت والوں کا اپنا ایک الگ کلچر ہے, چترال والوں کا الگ کلچر ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کوئی کسی پہ فخر نہیں کر سکتا, میں اچھا ہوں اور تم کیا ہو, تم ایسے ہو, تم غلام قوم تھے تو ہم نے تمہیں بنا دی, تو تم یوں تھے تو ہم نے تمہیں یہ کیا. تو یہ سب باتیں لسانی فسادات کا ذریعہ بنتی. ہمارے نبی کی جو تلوار سب سے پہلے چلی ہے نا اپنی قوم کے خلاف, سب سے پہلی لڑائی بدر ہوئی ہے نا. بدر کی لڑائی میں عرب کے خلاف, ہمارے نبی عربی, اور سامنے لڑائی کس سے ہو رہی ہے, عربی سے. یہ قوم پرستی کا خاتمہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. سب سے پہلی تلوار چل رہی ہے اپنی قوم کے خلاف. اس میں نبی نے بتا دیا کہ جو کلمہ پڑھے گا اس کی لڑائیاں قومیت کی بیس پہ نہیں ہوں گی, نظریے کی بیس پہ ہوں گی. سمجھ رہے ہو؟ بہت ساری قوموں کو ہمارے نبی نے ایک کر دیا. تو عرب کے خلاف تھے اس غزوہ بدر میں, اور پھر عرب میں ادھر بھی عرب کی قوم قریش اور ادھر بھی قریش, اور قریشیوں میں ادھر بھی بنی ہاشم اور ادھر بھی بنی ہاشم. قوم پرستی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا. تو اس لیے بھائی ہم سب مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں,
اور ہمیں کسی پہچان کی ضرورت نہیں. کیا خیال ہے؟ پھڈے بازی کا بات ہی نہیں بنتی. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسے کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے جیسے نالائق کو انہوں نے یہاں بٹھا دیا اور بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں, ان کے سامنے مجھے اوپر بیٹھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. حقیقت ہے یہ, میں دل سے کہتا ہوں, اوپر سے نہیں کہتا, مجھے واقعی شرم آ رہی ہوتی ہے. لیکن اب نیچے بیٹھوں گا تو پھر بیان کیسے ہوگا؟ آپ سارے کھڑے ہو جائیں گے, پھر آپ کو شرم بھی نہیں آئے گی پھر کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے. اس لیے ہم نے کہا اتنے لوگوں کو شرم لیس بنانے سے بہتر ہے تھوڑی دیر کے لیے خود تھوڑی سی شرم کو دائیں بائیں کر دو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. وہ آپ فرمائیں.